الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الدين إلى الله الحنیفیۃ السمحۃ. علقه الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی فی کتاب الایمان. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الادیان احب الیک؟ قال: الحنیفیۃ السمحۃ. رواہ احمد. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 2-3 نشستوں سے ملازمت کے اور نوکری کے کچھ مسائل، فضائل، حقوق اور خامیاں چند اصلاحات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں. اللہ ہم سب کے لیے عمل آسان فرمائے، سمجھنا سمجھانا آسان فرمائے. میں نے گزشتہ ہفتے مزدوروں کے تعلق سے اور ملازمین کے تعلق سے ایک بات عرض کی تھی ادباً کہ کبھی بھی کوئی بھی کام، کوئی بھی خدمت بطور جاب کے، بطور ملازمت کے مت کرو. بڑے ساتھیوں کو اس پر یہ سوال ہوا کہ یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ ہم تو کرتے ہی جاب ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام بطور جاب کے مت کرو، بطور خدمت کے کرو. میں نے اس کو تفصیل سے عرض کیا تھا کہ بطور جاب کرنے میں اور بطور خدمت کرنے میں کیا فرق ہے. نہیں، یہ نہیں بتایا تھا. بطور جاب کرنے میں یہ ہے کہ بس آپ کو پیسہ کمانا ہے. جیسے آپ اچھے ڈاکٹر ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مریض کی پریشانی، اس کی غربت، اس کی صورتحال اور اس کی بیماری کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس کو سستے سے سستا مشورہ دیں. یہ انسانیت کی خدمت ہے اور یہ عبادت کا ایک بہت بڑا لیول ہے، معمولی لیول نہیں ہے، عبادت کا بہت بڑا لیول ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے پروفیشن میں اس قدر منہمک ہو جائیں کہ آپ کے سامنے کسی انسان کی کوئی اہمیت نہ رہے، بس اس کے جیب سے کس طرح آپ پیسہ کھینچ لیں یہ آپ کے پیش نظر رہے. مریض کو آپ بطور انسان کے نہیں، بطور گراہک کے دیکھیں. جب یہ ہوگا تو آپ کی زندگی میں علم کی برکت خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ مزدوری میں اور خدمت میں فرق ہے. حالانکہ لے رہے ہیں دونوں بھی اجرت، لے رہے ہیں دونوں بھی پیسہ، لیکن ایک وہ ہے جو انسانیت کے درد کو پیش نظر رکھ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں ہے، بس وہ کہہ رہا ہے آپ کو 50,000 روپے کا یہ بل بنا ہوا ہے، ادا کرنا ہے، ختم بات. ایسے ہی اگر آپ ہاتھ مزدوری کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی آدمی آیا کہ یہ چیز مجھے کرنا ہے، آپ پلمبر ہیں یا جو بھی ہے، آپ کو اللہ نے کوئی فن دے رکھا ہے، ہاتھ کا کمال جس کو کہتے ہیں، آپ اس کے ماہر ہیں. آپ کے پاس جیسے ہی کوئی آدمی آیا، بس آپ نے اس سے بھاؤ تاؤ کرنا شروع کر دیا، اور ایک ایک روپیے پر کھینچتان ہو رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے 10 روپے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں 20 روپے. وہ کہہ رہا ہے 15 روپے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں 20 سے ایک پیسہ بھی کم نہیں لوں گا. نہ آپ اس کی ضرورت دیکھ رہے ہیں، نہ آپ اس کی محتاجگی دیکھ رہے ہیں، بس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس سے زیادہ پیسہ کھینچ لوں. ایک طریقہ یہ ہے، یہ نوکری ہے اور اس پر اجر نہیں ملے گا اخروی اعتبار سے.
آپ نے جو عمل کیا ٹھیک ہے، آپ نے اس کی اجرت ٹھہرا کر دنیا میں لے لی۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور آپ نے اس سے کہا چچا جو دینا ہے دے دینا، میں آپ کی ابھی خدمت کر دیتا ہوں۔ اچھا آپ کو میں بڑے تعجب کی بات بتاؤں، یہ کرنے والا زیادہ کماتا ہے، یہ ایک گر ہے۔ جو آدمی ٹھہراتا ہے نا ہر بات میں پیسہ 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 پیسہ، اس کی زندگی کتے کی جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ پیسہ 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 پیسہ۔ اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھو تھوڑا بھی کھائیں گے نا خوب پھول جائیں گے، پیٹ بھی نکل جائے گا، پشت بھی نکل جائے گی، بے فکر گھوم رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ ان کو تھوڑے میں دل کا سکون اور اطمینان نصیب کرے گا، دنیا میں عزت عطا کرے گا۔ اب یہ جو میکینک ہوتے ہیں نا، اگر اس میں کوئی میکینک ہو تو معاف کرنا، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہر پروفیشن میں اچھے بھی ڈاکٹر ہیں، اچھے میکینک بھی ہیں، اچھے انجینئر بھی ہیں، لیکن اکثریت لٹیروں کی ہے۔ یہ جو میکینک ہوتے ہیں الیکٹرانک سامان کے، کوئی بھی چیز، ان کا طریقہ ہے کہ یہ سدھری ہوئی چیز کو اور زیادہ بگاڑ دیتے ہیں۔ آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے، آپ کو تجربہ نہیں ہوگا، آپ اپنے گھر کی خواتین سے پوچھنا، آپ کے گھر کا مکسر گرائنڈر اگر بگڑ گیا ہو اور وہ سیدھی سادھی خواتین ہوتی ہے، وہ بازار جاتی ہے تو نہیں بھی کچھ ہوگا تو اس میں کام نکالے گا، بلا وجہ کا آپریشن، 2-3 پارٹ ٹوٹ گئے اور اگر اس کی بس چلے گی، بساط چلے گی، تو وہ کہے گا یہ چیز ہی فیل ہو گئی۔ رزق سے جو برکت اور خیر اٹھ گیا ہے اس کی یہ وجہ ہے، اور جب تک یہ رہے گا تب تک شیخ عبد القادر جیلانی کا تعویذ بھی اثر نہیں کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ لٹیراپن جب تک ہے، آپ کتنے بھی تعویذ لکھا لو، بلکہ آپ اپنے گلے میں اپنی دکان میں اکھا قرآن لے کر لٹکو بامبے کی زبان میں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ نے کامیاب زندگی کے کچھ اصول اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تک پہنچائے ہیں۔ جب تک ان اصولوں پر عمل نہیں ہوگا وہاں تک کوئی کامیابی ہاتھ نہیں آنے والی۔ کوئی آدمی پونا جانا چاہتا ہو اور راستہ اختیار کر لے بنگلور کا، کیا وہ پونا پہنچ سکتا ہے؟ ساری زندگی اس کی ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ جو مزدور طبقہ ہے، ملازم طبقہ ہے، ان کی خیانتیں ذرا دیکھو تو حیرت ہوتی ہے۔ لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا بھی لوٹا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کو آپ دیکھو، اچھے بھی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر حضرات کو آپ دیکھو، یعنی یہ لوگ انسان بھی ہیں یا نہیں اس پہ تو مجھے شک ہو گیا ہے یہ پچھلے 4-5 سال سے۔ اور بعض واقعات ایسے ہیں جنہوں نے یہ سوچنے پر واقعتاً مجبور کر دیا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ شیطانوں سے آگے نکل چکے ہیں۔ یہ میں نام نہیں لوں گا چونکہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کے سانتا کروز میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، یہ نرسنگ ہوم چلاتی ہیں، تو یہ بالکل میرے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں۔ 2-3 سال پہلے میں نے کسی معاملے میں اپنی اہلیہ کو وہاں بھیجا، ہمارے گھر والے وہاں گئے تو انہوں نے چیک اپ کیا اور 20-21 دن کا حمل تھا۔ چیک کر کے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بچہ دماغی اعتبار سے پاگل ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو اب عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جب بات سنتی ہے وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اچھا جس ڈاکٹر کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ آپ کے علاقے کی تقریباً خدا ہیں۔ عورتوں کا اس ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر پر اتنا بھروسہ ہے، اندھا بھروسہ، اور ان کی خباثت آپ دیکھیے۔ کہتی ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر جو ہے نا، یہ جو بچہ ہے نا 21 دن کا حمل ہے، صرف 20-21 دن کا، اور کہتی ہیں کہ یہ جو حمل ہے یہ بچہ دماغی اعتبار سے مینٹل پاگل ہوگا۔ اب ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا کہ جی بچہ مینٹل پیشنٹ ہوگا اور دماغی مریض ہوگا اور پاگل پیدا ہوگا اور یہ تو اپنے یہ ڈاکٹر اجمل صاحب ہیں، پائنیر میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، ڈاکٹر اجمل صاحب۔ اچھا یہ جو ڈاکٹر ہیں لیڈی ڈاکٹر،
نرسنگ ہوم جو چلاتی ہیں، انہوں نے 2 باتیں کہی. ایک تو یہ کہ اس کا ایک کوئی چیک اپ آیا ہوا ہے، ابھی لیٹسٹ 3-4 سال سے ہی آیا ہوا ہے، کوئی خاص قسم کا چیک اپ ہے. کہنے لگی آپ یہ چیک اپ کراؤ، یہ 6,000 روپے کا چیک اپ ہے، یا پھر یہ حمل ساقط کر دو. تو میں نے کہا یہ تو اپنے لیے حرام ہے، کسی شکل جائز نہیں. ہاں یہ جو چیک اپ ہے یہ کرا لیں گے. تو چیک اپ کرانے سے پہلے میں نے اپنے ڈاکٹر اجمل صاحب، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، میں کہہ رہا ہوں اچھے لوگ بھی ہیں، میں دونوں چیزوں کو پروف کر رہا ہوں، ایک ایسے بھی ہیں اور ایک ایسے بھی. میں نے ڈاکٹر اجمل صاحب سے بات کی ہے تو ڈاکٹر اجمل صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ مجھے بتائیے، آپ قرآن جانتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ انسان کا نطفہ یعنی منی کا جو قطرہ ہوتا ہے یہ کتنے دنوں میں شکل اختیار کرتا ہے؟ میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے کہ 40 دن میں وہ اصل شکل میں آتا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی الفاظ. ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ بتائیے حمل کتنے دن کا ہے؟ میں نے کہا 21-22 دن کا. تو فرمایا یہ ڈاکٹر کیا خدا ہے؟ ابھی پیٹ میں صرف نطفہ قرار پایا ہے اور یہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ یہ بچہ دماغی اعتبار سے پاگل ہوگا. پھر ڈاکٹر صاحب نے اصل وجہ بتائی کہ اصل میں مفتی صاحب یہ ایک چیک اپ آیا ہے، مشین آیا ہے، یہ لوگ اس کو معاشرے میں ترویج دینے کے لیے اور پھیلانے کے لیے اس طرح کا ڈر پھیلا رہے ہیں پہلے کہ بچہ پاگل ہے، جسمانی طور سے معذور ہے. جب تک پیشنٹ کو ایسا نہیں ڈرائیں گے تب تک وہ دماغی طور پر یہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا. 6,000 کا چیک اپ کون کرائے گا؟ نہیں کرائیں گے. الحمدللہ میرے گھر پہ بچی کی ولادت ہوئی، آج کوئی آ کر کہے نا کہ وہ بچی پاگل ہے. اب یہ بات ہو گئی، 2-3 سال اس کو بیت گئے. ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، وہ پڑوس میں رہتے تھے پہلے، ابھی ادھر رہتے ہیں. ان کے گھر میں کسی خاتون کو، وہ وہاں گئی تو ان کو بھی وہی بات کہ آپ کا بچہ پاگل ہے. پھر ابھی 10-12 دن ہوئے، کسی نے گھر پہ پانی کا بوتل دیا کہ دم کر کے دو اور ایسا معاملہ ہے، تو ان کو بھی وہی بات. اب آپ بولیے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ لوگ انسان ہیں انسان؟ یہ جانور بھی نہیں ہیں. تو جب یہ لیول ہو جائے گا، اچھا کتنے ڈاکٹر ہیں جو مریضوں کا بلا وجہ آپریشن کر رہے ہیں؟ ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب اللہ عمر دراز فرمائے، ایک مسلم ڈاکٹر نے بلا وجہ ان کا ہارٹ کا آپریشن کیا، بلا وجہ. صرف ان کو ایسیڈیٹی کی پرابلم تھی اور یہاں درد ہوتا تھا اور عمر ہو گئی تھی 60-65. تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ اچھا مریض ہے، کروڑوں کی پارٹی ہے، بس ان کو اسٹریچر پر لٹا کے ان کا آپریشن کر دیا. اتفاق کی بات کہ ڈاکٹر اور مریض آپریشن کے 3-4 مہینے کے بعد عمرے کے لیے ایک ہی ٹور سے گئے. تو عبدالرزاق صاحب کو ان کے فیملی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کا جو آپریشن ہوا ہے بلا وجہ ہوا ہے. اب انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا ڈاکٹر صاحب سچی بتانا، میں کچھ نہیں کروں گا، آپ نے جو میرا آپریشن کیا تھا ضرورت تھی اس چیز کی؟ تو ڈاکٹر نے، مسلم ڈاکٹر ہے اور بہت بڑا ڈاکٹر ہے، شرم آنی چاہیے، خانہ کعبہ کے سامنے سر جھکا دیا اور کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں تھی. اب آپ بتائیے، میں اگر بولوں گا تو آپ کہو گے مولانا بڑے بدتمیز اور سخت ہیں. یہ لوگ انسان کہے جانے کے لائق ہیں؟ ہارٹ کا آپریشن کتنا خطرناک ہوتا ہے، پورا بدن اس میں پھاڑ دیتے ہیں اور انسان کی تکہ بوٹی ہو جاتی ہے، اور آپریشن ہونے کے بعد پھر انسان کئی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اگر اس طرح آپ ملازمت کریں گے، جاب کریں گے تو علم میں ترقی نہیں ہو سکتا ہے. آپ 2 پیسہ کما لیں اور کچھ مزے اڑا لیں. تو یہ فرق ہے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا. اب دیکھو وقت کافی چلا گیا. یہ فرق ہے انسانیت کی خدمت میں اور جاب کرنے میں. آپ صرف جابر ہیں، آپ کو پیسہ کمانے سے مطلب ہے. گھر میں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، آپ نے وہ قصہ کئی بار سنا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر میں رہنے کے لیے گئے تو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اس بند کمرے میں جو الفاظ نکلے، قرآن نے اس کو تا قیامت کے لیے محفوظ کر دیا. سب سے پہلا جملہ جب یوسف علیہ السلام کو
عزیز مصر کی بیوی نے کمرے میں بند کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلا جملہ یہ کہا، انہو ربی، تو جس آدمی کی بیوی ہے اس آدمی کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، انہو ربی احسن مثوائی، اس نے مجھے یہ شاہی گھرانہ عطا کیا رہنے کے لیے، میرے بھائی تو مجھے کنویں میں ڈال کر چلے گئے تھے۔ آج کوئی مزدور ایسا ہے؟ کئی مزدور ایسے ہیں، کئی ملازمین ایسے ہیں گھروں میں جو واچ مین ہوتے ہیں، یہ گھروں میں چوریاں کروانے کے سبب بنتے ہیں۔ اگر چوری نہیں کرائیں گے نا تو خود چوری کریں گے۔ میرے پاس کیسز آتے ہیں، مسائل لے کر آتے ہیں لوگ کہ مولانا میں فلاں سیٹ کے انڈر میں کام کرتا ہوں، سیٹ صاحب کا مجھ پر ایسا اندھا بھروسہ ہے تو میں ہر سودے کے پیچھے، ہر سامان کے پیچھے 10-15 روپے اپنے رکھ لیتا ہوں، یہ جائز ہے؟ میں کہ یار کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھنے کو بھی شرم آنی چاہیے۔ یعنی انسانی نیچر بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ جس آدمی نے آپ کو 10 سال 20 سال 25 سال، جو آدمی آپ کی روزی روٹی کا ذریعہ بنائے، وہ اردو میں کہاوت ہے جس برتن میں کھا رہے ہیں اسی میں ہگ رہے ہیں۔ 5-10 روپے کے لیے ہر سودے کے پیچھے کئی لوگ ہیں ایسے جو ملازمتیں کر رہے ہیں، لیکن سیٹ کو وہ اندھا دھن لوٹتے ہیں۔ اور بہت مزے کی بات، اب اصل موضوع رہ جائے گا، یہ برہمن لوگ، ان میں ایک برادری ہے تو وہ گوشت کھاتے نہیں ہیں، گوشت تو کیا انڈا بھی نہیں کھاتے ہیں۔ تو ان کی یہاں کپڑے کی بڑی دکان ہے، ان کی یہاں ایک مسلم نوجوان لڑکا کام کرتا تھا، تو وہ بیچارے اپنے مذہب کی رعایت کی وجہ سے کھلے عام گوشت نہیں کھاتے تھے، کھلے عام گوشت نہیں کھاتے، لیکن چھپ چھپا کے وہ مٹن منگا لیا کرتے تھے۔ تو بکرے کا مٹن وہ منگاتے تھے، اب بکرے کا مٹن 600-700 روپے کلو ہو گیا ہے میرے خیال سے، تو وہ جس ملازم کے ہاتھ سے منگاتے تھے وہ مسلم بچہ تھا، وہ بکرے کے بجائے ان کو اعلی حضرت چلنے دیتا تھا۔ اب ہمارے یہاں مہاراشٹر میں ابھی 2-3 سال پہلے سخت پابندی لگ گئی اور پورا بازار بند ہو گیا۔ اب وہ نوجوان پاگل ہو گیا کیونکہ اس کا سیٹ اس کو کہہ رہا ہے مجھے مٹن چاہیے، اور اس نے اس کو چسکا لگایا ہوا تھا اعلی حضرت کا۔ وہ اس کے سمجھ میں نہ آئے کہ یہ لاتا کیوں نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میں لاتا ہوں اور لا کر کچھ دے نہیں رہا حضرت۔ تو ہوتے ہوتے اس کی چوری پکڑے گئی، اس کو کسی نے پھر لا کر بکرے کا گوشت دیا تو وہ حیران ہو گیا۔ اب وہ بھی، اس کو بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہاں گوشت کھاتے سب ہیں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے میرے والد صاحب سے کہا، وہ سیٹ نے، کہ یہ مسلم بچہ ہے اور میں نے اس پر اتنا اندھا بھروسہ کیا اور اس نے ساری زندگی مجھے اعلی حضرت کھلایا۔ دیکھو نا 5-10 سال جو آدمی آپ کے رزق کا ذریعہ بن رہا ہے، اب وہی تو آپ کا ذریعہ ہے نا۔ ہمارے یہاں اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، احترام جائز ہے، احترام جائز نہیں واجب ہے۔ لیکن دوسرے مذاہب میں آپ دیکھو، صبح صبح جب آپ سامان خریدنے کے لیے جاؤ گے تو پہلے گراہک اگر آپ ہوں گے تو وہ آپ کی کرنسی کو، آپ کی نوٹ کو پہلے چھوئے گا، چومے گا۔ ان کی یہاں گراہک اور روزی روٹی کا ذریعہ ایک طرح کا خدا ہے، اور ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ جس کا کھا رہے ہیں نا بس اسی کی ستیہ ناسی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں جو ایک چیز سمجھانے کے لیے کافی وقت نکل گیا، تو کہیں بھی دیکھو ملازمت اگر کرو نا تو بطور ملازم کے وہاں کام مت کرو۔ میں جب مدرسے سے فارغ ہوا تو میرے استاد ہیں مولانا صدر الحسن صاحب، تو بڑی تنگی تھی پیسے کی، بہت تنگی تھی، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تو ایک دفعہ میں ملاقات کے لیے گیا، نہیں ملاقات کے لیے نہیں، ہم لوگ سفر میں ساتھ میں تھے، تو میں نے حضرت سے برجستہ کا گزارش کیا، میں کہ حضرت تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے اور اخراجات یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا رزق میں برکت کے لیے 3 کام کرنا۔ کیا فرمایا؟ رزق میں برکت کے لیے 3 کام کرنا، اللہ تمہاری رزق کے کئی دروازے کھول دیں گے۔ انہوں نے 3 چیزیں بتائی، میں صرف اپنے لیے نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ بھی اپنی زندگی میں اپلائی کرو، انشاءاللہ بہت برکت آئے گا۔ آپ دیکھو اس میں جو بچے ملازم ہیں وہ یہ کر کے دیکھنا،
صرف سبحان اللہ الحمدللہ یہ وظیفوں سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے. اگر وظیفوں سے تبدیلی آنا ہوتی نا تو اللہ کے نبی صرف وظیفے بتا کے چلے جاتے. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے. وہ مولانا طارق جمیل صاحب اللہ عمر دراز فرمائے, بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ آج کل دکانوں میں لا الہ الا اللہ کا وظیفہ نہیں پڑھا جاتا, لا ادھر اللہ, لا ادھر اللہ, لا ادھر اللہ, لا ادھر اللہ, چاہے حرام کا ہو چاہے حلال کا ہو. وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں, کراچی میں میرا ایک دوست ہے میمن ہے, اس میں کوئی میمن ہو تو ناراض نہ ہونا بھائی, میمن اچھے بھی ہوتے ہیں. میرا ایک دوست ہے میمن ہے کراچی میں, بڑے مارکیٹ میں اس کی دکان ہے. تو اس کی دکان پر نا گلے کے پاس 6-7 تسبیحیں لٹکی ہوئی ہے, اور وہ خود بھی, میں جب جاتا ہوں جب ہزاری دانے کی تسبیح لے کر بیٹھتا ہے. تو میں نے ایک بار کہا کہ ماشاءاللہ آپ سارا دن تجارت بھی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. کہنے لگا اس کی وجہ سے گراہک بھی امپریس ہو جاتے ہیں, وہ لا الہ الا اللہ والا سسٹم. تو میں 3 چیزیں بتانے لگا تھا, اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرو, اللہ بڑی خیر نازل کریں گے. میں نے دیکھا, ایک یہ کہ جس کمپنی میں ملازمت کے لیے جاؤ, جس ادارے میں ملازمت کے لیے جاؤ, یا جس کی ملازمت کرو, جس کی یہاں جاب کرو, اس کی یہاں تنخواہ ٹھہراؤ مت. آپ کی کہیں جاب لگ رہی ہے نا, اچھا یہ فرض نہیں ہے, میں اخلاقی طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ کریں گے تو زندگی میں خیر آئے گا, رزق کی برکت آپ کو دیکھنا نصیب ہوگی. جس ادارے میں جا رہے ہو وہاں تنخواہ کا ٹھہراؤ مت کرو. اس سے کہہ دو جو آپ دو گے دے دینا, میں رکھ لوں گا. اس میں ہوگا یہ کہ اگر وہ کم دے گا تو اللہ زیادہ سے زیادہ برکت ڈال دیں گے, اور اگر وہ اچھا ہوگا نا, دماغ والا ہوگا نا, تو آپ کی قدر کرے گا, آپ کو عزت کی کہ نہیں یار یہ جو آدمی ہے یہ پیسے کا لالچی نہیں ہے. ملازمت کبھی بھاؤ تاؤ مت کرنا کہ 10,000 روپے سیلری چاہیے, یہاں سے وہاں رکشے کا 100 روپے چاہیے, یہ مت کرنا. اور دوسری چیز, کبھی تنخواہ لیٹ ہو جائے, ہوتا ہے ایسا, بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, ادارے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو تنخواہ مانگنے کے لیے, سیلری مانگنے کے لیے کسی طرح کا احتجاج, پروٹیسٹ, یہاں تک کہ ادنا ڈیمانڈ بھی مت کرنا. یہ کام ذرا مشکل ہے لیکن کریں گے تو آپ بڑی خیر دیکھیں گے. ایک چیز تنخواہ کا ٹھہراؤ مت کرنا. دوسرے, تنخواہ اگر لیٹ ہو جائے, سیلری ملنے میں تاخیر ہو جائے, بار بار ڈیلے ہو جائے, تو سختی سے مطالبہ, لاؤ, بس گلے پر کھڑا ہوا ہے, لاؤ میری تنخواہ دو, لاؤ میری, ایسا نہیں. اور تیسری چیز, تنخواہ بڑھانے کا کبھی مطالبہ مت کرنا. آج کل کمپنیوں میں, اداروں میں سرے عام اسٹرائک ہوتی ہے. ڈاکٹر اسٹرائک کرتے ہیں, یہ انسان ہے. وکیل اسٹرائک کرتے ہیں, یہ انسان ہے. دوائیں بنانے والی کمپنیاں, دوائیں بیچنے والے ادارے اسٹرائک کرتے ہیں. ان کی اسٹرائک کی وجہ سے کئی مریض بیچارے بستروں پر تڑپتے ہیں. یہ ان کو کہاں انسانیت کا درد ہے؟ تو یہ 3 کام کرو انشاءاللہ آپ کی جاب میں, آپ کی. اور دیکھو, اس طرح کے جو لوگ ہیں جو پیسے کے لیے کام نہیں کرتے, اللہ ان کو کسی کے مال کا محتاج نہیں رکھتا. تھوڑے دنوں کے بعد اللہ ان کو خود سیٹ بنا دیتا ہے. یہ اصول ہے. اگر جاب کریں گے تو جاب کرتے ہی رہ جائیں گے, اور اگر خدمت کریں گے تو اللہ تم کو خدمت کرتے کرتے مخدوم بنا دے گا. ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہاری خدمت کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کے لیے تیار فرمائیں, توفیقیں اور راستے آسان فرمائیں. میں جو اصل موضوع آج دیکھ کر آیا تھا وہ تو اپنی جگہ رہ گیا. آج یہ میں رمضان شریف دیکھو 3 اپریل سے ہے, 3 اپریل سے یا 4 اپریل سے ہے انشاءاللہ. تو یہ جنوری کا تو ہفتہ چلا گیا, فروری کے 2 ہفتے اور مارچ کے 2 ہفتے, یہ 4 ہفتے ہمارے پاس ہیں. اور اس میں ہم کو تقریباً 7-8 موضوع کا احاطہ کرنا ہے. اللہ آسان فرمائے, وقت میں برکت ڈال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا میں 2 کاموں کے لیے بنیادی طور پر ہوئی. 2 کاموں کے لیے. ایک, انسانوں کو اللہ سے ملانا, ایک انسانوں کو اللہ سے ملا. اس کو عام الفاظ میں انسانوں کو اللہ سے ملانا میں کہہ رہا ہوں, قرآن کی زبان میں غیر اللہ کی عبادت سے توڑ کر اللہ کی عبادت میں لگانا. اسی کو عقیدے کی بنیاد پر عقیدہ توحید کہا جاتا ہے. انسان کو اللہ کا بندہ بنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, حیات مبارکہ کا ایک اہم مشن یہ تھا کہ آپ
بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، اور جو بندے اللہ سے جڑ گئے ان کو یہ سبق پڑھانا کہ اب انسانوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ بعض لوگ بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، بہت بدتمیز، ان کی تہجد کبھی نہیں چھوٹے گی۔ ہاں، وہ سلیمان ابن عبد الملک کتنا بڑا عبادت گزار تھا معلوم ہے؟ تہجد میں 10 پارے تلاوت کرتا تھا، تہجد میں 10 پارے۔ آج کوئی کر سکے گا؟ تہجد میں 10 پارے، اتنا بڑا عبادت گزار، اور وقت کا خلیفہ تھا۔ جب اس کی موت ہوئی تو اس کے جنازے، اس کی لاش کو، اس کے بدن کو اس کے جنازے میں رکھا گیا تو جنازہ ہلنے لگا، وائبریشن ہونے لگا، تو اس کا جو خادم تھا اور اس کا جو بیٹا تھا وہ کہنے لگا شاید امیر المومنین مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جنازے میں چہرہ کالا ہو رہا ہے۔ عبادت کتنی کرتا تھا؟ بولو بولو، تہجد میں 10 پارے، دن میں نہیں جی، تہجد میں 10 پارے۔ یہ چیز کوٹ کرو، نوٹ کرو۔ اور مرنے کے فوراً بعد کیا حال، ابھی قبر میں گیا نہیں اور عذاب شروع ہو گیا، تو جنازہ ایسا ایسا ہل رہا ہے اور چہرہ کالا پڑ رہا ہے۔ تو وہاں اس کے بیٹے تھے، کہنے لگے ابا جان کا انتقال نہیں ہوا ہے، ڈبل سے حکیموں کو بلاؤ، چیک اپ کرو، یہ زندہ ہیں۔ تو وہاں حضرت امیر المومنین، جو ان کے بعد امیر المومنین بنے، عمر ابن عبدالعزیز، یہ بہت بڑا نام ہے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اگر عمر ابن عبدالعزیز نہ ہوتے تو آج ہمارے سامنے یہ احادیث نہ ہوتی۔ جیسے حضرت عثمان ابن عفان کا امت پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کر کے ہمارے سامنے کتابی شکل میں دیا، ایسے ہی عمر ابن عبدالعزیز کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے احادیث جمع کر کے ہمارے سامنے کتابی شکل میں رکھی، ورنہ احادیث بکھر چکی تھی۔ تو عمر ابن عبدالعزیز وہاں موجود تھے، انہوں نے دیکھا، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھتے سے ہی کہا اس کو جلدی دفن کرو ورنہ تماشا ہو جائے گا۔ قبر میں جانے سے پہلے ہی اس کو اللہ نے عذاب دینا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ عبادت کا کیا حال تھا؟ تہجد میں 10 پارے، اور دوسری عبادات تو اتنی لکھی ہیں لوگوں نے، کہتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر ایسے نشان تھے جیسے ہمارے یہ گھٹنوں پر، یہ ٹخنوں پر ہیں، یہ دیکھو یہ کتنے سخت ہیں۔ تو بعض لوگ بڑے عبادت گزار لیکن بڑے بدتمیز، بعض لوگ بڑے عالم، علم کا طوفان ہے ان کے سینے میں، لیکن بڑے بدتمیز، بات کرنے کی تمیز نہیں، بات کرتے سے وہ اس کو کافر، اس کو کافر کہنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن مبارک یہ تھا کہ وہ بندوں کو بندوں سے توڑ کر اللہ سے جوڑتے تھے، اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ دوسرا مشن آپ کا یہ تھا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں ان کی اخلاقی تربیت کرنا، کہ اب زندگی کیسے گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندگی بڑی مشکل تھی، بہت بہت مشکل، اور عام انسان کی نہیں، بادشاہوں کی زندگی بڑی مشکل تھی۔ کیسے مشکل تھی میں آپ سے عرض کروں؟ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بڑی حکومتیں تھیں، جیسے آج روس اور امریکہ ہے، ایسے اس زمانے میں رومن امپائر اور پرشین امپائر ہوا کرتے تھے۔ رومن امپائر کے بادشاہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ہر وقت اپنے سر پر ایک تاج رکھتا تھا، اور وہ تاج 33 کلو کا ہوتا تھا۔ کتنے کلو کا؟ کوئی آدمی کتنا بھی صحت مند ہو، کتنا بھی جسمانی اعتبار سے طاقتور ہو، 24 گھنٹے میں سے اگر وہ 10-12 گھنٹے بھی 33 کلو کا وزن اپنے سر پر لے کر گھومے، وہ آدمی کتنا پریشانیوں کا شکار ہوتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے یہ تکلفات اور یہ فضول تام جھام کو ختم فرمایا۔ یہ حالت ہو گئی کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے ملکوں سے لوگ آتے تھے کہ مسلمانوں کا ایسا امیر المؤمنین کون ہے جس کو اللہ نے ایسی ہیبت دی ہے۔ دیکھنے کے لیے آتے تو پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ عمر ہے جس کے نام سے ہم کانپتے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں عمر امیر المومنین؟ کہ مدینے کی صفائی کر رہے ہیں، نالیوں میں صفائی کر رہے ہیں، اور جو بیوہ خواتین ہیں، جو معذور خواتین ہیں، ان کے گھروں پر سودا سلف لا کر دے رہے ہیں، ان کے گھر کا پانی بھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو تنگیوں سے آسانیوں کی طرف موڑ دیا۔ اچھا،
یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو تکلفات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اور اس خرابی کو، یہ جو تکلفات کی جو خرابی ہے، یہ جو زندگی کی تنگیاں ہیں، ان خرابیوں کو قرآن نے اسر اور اغلال کہا ہے 9ویں پارے میں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو آخری نبی ہے اس کی زندگی کا ایک بڑا مشن یہ بھی ہے کہ وہ جاہلیت کے جو فضول تام جھام ہیں، جاہلیت کے جو فضول قوانین ہیں، ان کو ختم کرے گا اور اس کی جگہ زندگی کو آسان بنائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ درگور۔ ذرا سوچو تو صحیح، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں وہ اس کا تصور کرو، کیسا ظالم قانون تھا۔ اور یہ بطور رضامندی کے نہیں بلکہ اس میں جبر تھا۔ جو آدمی اپنی بیٹی کو زندہ رکھتا جوان ہونے تک اور اس کا نکاح کرتا، مکے میں یہ قانون تھا کہ اس کو موت تک سرداری نہیں مل سکتی تھی، وہ الیکشن لڑ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سڑے ہوئے قانون کو ختم کیا اور بیٹی کو عزت دی، اور اللہ نے بھی ایسا فیصلہ کیا کہ دنیا دیکھتے رہے گی، آپ کی نسل ہی چلی بیٹی سے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میں نے ایسا ایک گناہ کیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا وہ کبھی معاف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ کا قانون ہے کہ جو شخص مجھ پر ایمان لائے اور اللہ کو ایک مانے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام وہ تمام چیزیں معاف کروا دیتا ہے جو انسان کفر کی حالت میں کر چکا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی معاف ہو سکوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس کے اتنے اصرار پر پوچھ لیا کہ کیا گناہ تھا۔ وہ کہنے لگا میں بتا بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا تو اس شخص نے کہنا شروع کیا کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا ایک دفعہ سفر کے لیے، تو میری بیوی پریگننٹ تھی، حمل سے تھی۔ میں سفر کے لیے گیا، 8-10 مہینے کے بعد جب واپس آیا، نہیں 4-5 سال کے بعد جب واپس آیا، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تو حمل سے تھی میں جب جا رہا تھا، ہمارے یہاں کچھ ہوا ہے، کوئی اولاد ہوئی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے پیدا ہوتے سے ہی برابر یہاں کے دستور کے مطابق اس کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بڑا خوش ہوا کہ میری بیوی نے ہمت کر کے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو دفن کر دیا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے تو ہمارے گھر میں ایک 2-3 سال کی چھوٹی سی بچی آئی اور وہ کھیلنے لگی۔ مجھے وہ بچی بڑی پیاری لگی، میں نے اس کو گود میں لیا، اس سے بات چیت کیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ، وہ بچی اتنی پیاری تھی کہ وہ جب بات کرتی تھی ایسا لگتا تھا بلبل چہک رہی ہے، اور میں اس کی ہر بات پر اس کی بلائیں لیتا، اس کے بوسے لیتا۔ مجھے میری بیوی نے دیکھا کہ اس شخص کو اس بچی سے محبت ہو گئی ہے، تو 2-4 دن کے بعد میری بیوی نے مجھے بلا کر کے کہا کہ یہ جو بچی ہے نا، یہ پڑوس کی نہیں ہے، یہ خود اپنی ہی بچی ہے، تو جب سفر پر جا رہا تھا جو حمل تھا وہ بچی یہی ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے اس بچی سے محبت تو بڑی تھی، لیکن مکے کا رواج اور غیرت مندی، آج فیشن چل رہا ہے نا، فیشن کے نام پر لوگ ننگے گھوم رہے ہیں، یہ ہونا ہے، دیکھ لو آپ، ایک دن آپ کو یہ برطانوی اور امریکی فیشن ننگا کر دے گا، اور ہو رہا ہے نا۔ اسکن کلر کا لباس آ گیا ہے نا، اسکن کلر کیا ہے؟ باڈی کلر۔ ایسا تنگ اور ایسا چست لباس ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لو، ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس عورت نے اور اس مرد نے کوئی لباس پہنا ہے، ننگے گھوم رہے ہیں لوگ، اور یہاں تک کہ وہ پھٹے ہوئے جینز، اتنا تو پھٹ ہی گیا نا، اب کیا بچا ہے؟ جیسا اس زمانے میں فیشن ہمارے لیے بوجھ بن گیا ہے، ایسا اس زمانے میں غیرت ایک بوجھ تھا۔ غیرت، ہاں، اسٹیٹس، غیرت، بڑے غیرت مند ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، وہ بچی میرے دل میں بڑی گھر کر گئی تھی، لیکن مکے کی غیرت مندانہ معاشرت نے مجھے مجبور کیا، اور میں اس بچی کو اپنے ساتھ جنگل میں لے کر گیا اور گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھے کی مٹی میرے بدن پر آتی تو وہ بچی میرے بدن کو جھاڑتی۔ پورا گڑھا جب کھد گیا
تو میں نے اس بچی کو قبر میں لٹایا اور اس کے بدن پر مٹی ڈالنے لگا. جب یہ جملے کہنے لگا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال میں آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تماشا مارا, کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ بچی تجھے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ابا جان مجھے معاف کر دو, لیکن تجھے یہ سڑی ہوئی غیرت نے اس بچی کو زندہ درگور کرنے پر مجبور کر دیا. یہ وہ معاشرے کے ظلم و ستم تھے جس سے مکے والے جان چھڑا نہیں پا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس سڑی ہوئی غیرت اور یہ سڑا ہوا جو اسٹیٹس تھا جس کے چکر میں لوگ اپنوں کو زندہ درگور کر رہے تھے, اس اسٹیٹس کو ختم فرمایا. قرآن نے اسی محنت کو, اسی دعوت کو, اسی مجاہدے کو اسر اور اغلال سے تعبیر کیا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی زندگی کا بڑا مشن ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ ایمان والوں کو ملائے گا, ان کی ایسی تربیت کرے گا کہ وہ معاشرے کے فضول بوجھ کو اپنے سے دور کریں گے. بادشاہ آدمی آج مزدور بھی 30-31 کلو کا وزن سر پر نہیں اٹھانا پسند کرتا. فوراً کلی کہتا ہے نا ٹرالی کر لو جناب, میں اتنا بڑا بیگ نہیں اٹھا سکوں گا. اور اس زمانے کا بادشاہ, میں سوچتا ہوں جب میں نے پڑھا تھا البدایہ والنہایہ میں کہ قیصر روم اتنا بڑا بادشاہ, اتنی بڑی اس کی حکمرانی, اور اس کی بد دماغی کا یہ حال تھا کہ وہ 31 کلو کا 32 کلو کا سونے کا تاج اینی ٹائم اپنے سر پر لے کر گھومتا تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب بادشاہ بوڑھا ہو جاتا نا تو اس کی جو کرسی ہوتی اس کے اوپر ایسی ایک زنجیر ہوتی تھی, وہ تاج اس زنجیر میں لٹکا ہوا ہوتا تھا. دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ پاگل اپنے سر پر لے کر بیٹھا ہے, لیکن وہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. لیکن جو جوان بادشاہ ہے اس کو تو اپنے سر پر لے کر گھومنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہی اسر اور اغلال پنپ چکے ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے سے ختم فرمایا تھا. کیسے اسر و اغلال دیکھ لو. میں 2-2.5 سال سے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلسل گاؤں میں رہ رہا ہوں. 6 مہینے ہمارے یہاں عام طور سے نکاح کی مجلسوں میں, شادی کی مجلسوں میں وہ بیچارہ خطیب اور مقرر آتا ہے اور کہتا ہے شادی ہونا چاہیے, زیادہ خرچہ مت کرو, زیادہ پیسہ مت لٹاؤ. لوگ سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب تو شادی کی بات ہی گئی. اب میت میں کوئی مر رہا ہے نا, مرنا کتنا مہنگا ہو گیا. ایک جنازہ اٹھنے سے لے کر دفن ہونے تک, ایک آدمی کے مرنے سے لے کر دفن ہونے تک 50,000 روپے خرچہ گاؤں میں ہو رہا ہے. 10-12-20 ہزار روپے کی کھچڑی, اور لوگوں کی بےغیرتی کو حدیث میں آتا ہے, ایک ضعیف حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص میت کے گھر کا کھانا کھاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. طعام المیت یمیت القلب, میت کے گھر کا کھانا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو میت کے گھر کھچڑی کھانے کے لیے جاتے ہیں. یہاں کھچڑی چلتی ہے بامبے میں, ہمارے یہاں گاؤں میں کھچڑی چلتی ہے, میت کے گھر پر کھچڑی بنتی ہے تو دیکھ چڑھتی ہے, تو وہ باقاعدہ نا کچے آم لاتے ہیں اور کوئی لیمبو لاتا ہے. سبحان اللہ, جس گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے اس کا یہ نہیں, میں سچی بتا رہا ہوں, اگر آپ کو یقین ہو تو چلو. اچھا یہ چونکہ موتوں کا سیزن آیا ہوا تھا, بہت زیادہ موتیں ہو گئی تو دیکھنے میں آیا. شادیوں کا تو اب تو شادی کے تعلق سے بات کرو نا تو لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے جینے دو, شادی نہیں ہو سکتی, اب تو بات ہی ختم. ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں, ڈاکو لے کر ان کو بھاگ رہے ہیں, یہ ہم کو گوارا ہے, لیکن شادی سستی ہو جائے یہ ہم کو گوارا نہیں. اچھے دیندار گھرانوں کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ یہ غیرت جو سڑی ہوئی ہمارے یہاں آ گئی نا فیشن کی. نہیں جی, میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 50 لاکھ خرچہ کیے, 20 لاکھ خرچہ کیے. اور حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے ہیں, ان کا ایک قول ہے بڑا پیارا. ہم لوگ عام طور سے جو فیشن میں جکڑ جاتے ہیں نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنے کانوں سے لوگوں کی زبان سے تعریف سننا چاہتے ہیں. دیکھو میرے عزیزو, یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا, یہ ایسی مردود مخلوق ہے کہ یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں درس حدیث میں, میرا پورا فوٹو اسکین کرا لو, میرے انگوٹھے لے لو. رشتہ دار آپ کی کبھی بھی تعریف نہیں کریں گے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب فرمان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی ران
اپنی ران کے کباب بنا کر رشتہ داروں کو کھلا دیے نا تو رشتہ دار کہیں گے چاپ فرائے کھلانا تھا، ران کیا ہے؟ اور ہے ایسا، یہ عجیب مخلوق ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، آخری نبی جو آئے گا نا وہ معاشرے کے ان بوجھ کو ختم کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ جو شان و شوکت ہے، یہ جلگاؤں میں ایک برادری ہوتی ہے تڑوی برادری، آپ میں سے کوئی جانتا ہے تڑوی برادری؟ وہ تھوڑے کمزور لوگ ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی، تربیت کے اعتبار سے بھی بچھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ایک حاجی صاحب، وہ اچھے دیندار ہیں، میرا خیال ہے جماعت کے ذمہ دار بھی ہیں، تو انہوں نے بیچاروں نے اپنے خاندان کی روایت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے شادی میں، بیٹی کی شادی میں کھانا دیا 18 لاکھ روپے کا۔ خاندیش میں گوشت مانڈا بہت چلتا ہے، گوشت مانڈا بہت چلتا ہے، وہاں کی پسندیدہ ڈش ہے۔ تو میرے سامنے کی بات ہے، میرے استاد محترم بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ ایسا کھڑے ہوئے ہیں، میں ایسا کھڑا ہوں، اور ہمارے سامنے پورا دائرہ لگا ہوا ہے، استاد محترم کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کھانے کی خوشبو ابھی ہاتھ سے گئی نہیں اور آ کر کیا کہہ رہا ہے، تو نے کس کو دیا تھا بنانے کو؟ اس نے کہا فلاں کو دیا تھا۔ تو نے پیسہ دیکھا، فلاں کو دینا تھا، وہ 2 پیسہ زیادہ لیتا تھا، لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے نا، بات ہی الگ ہے۔ دیکھو آپ انسانوں کو راضی کرنے کے چکر میں رہو گے نا، میں دیکھو یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ آپ کے سامنے سر پہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کے اقوال ہیں، اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، انسانوں کو راضی کرنے کے چکر اتنے مشکل ہیں کہ میں تمہارے سامنے سوئی کے ناکے میں اونٹ کو داخل کروا سکتا ہوں، انسانوں کو راضی نہیں کروا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اچھا اس کے چکر میں ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ بہت ساری اچھائیاں ہمارے معاشرے سے مٹ رہی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، لوگوں نے شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا، اتنا مہنگا بنا دیا کہ شادی مہنگی ہونے کی وجہ سے بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ گئی نا اچھائی؟ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے معاشرے کے جو اسر اور اغلال ہیں، اس نے کئی عبادتیں ہمارے لیے مشکل بنا دیے، کئی عبادتیں۔ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں گاؤں میں، تو حج کے لیے کوئی آدمی گیا، ابھی ایسا نہیں رہا کہ اٹھا بیگ اور چلا جا۔ قرآن اور حدیث میں حاجی کو دعوت دینے کا تو ذکر ملتا ہے، لیکن حاجی کی دعوت کھانے کا کئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ جب تک حاجی جانے سے پہلے ایک جانور ذبح کر کے دعوت نہ کرائے رشتہ داروں کی، لوگ باقاعدہ ہمارے علاقے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، کیونکہ اس نے دعوت نہیں کرایا۔ میرے والد صاحب حج پر گئے تھے، اب امام آدمی بڑی مشکل سے ایک پائی جوڑ کر، اس زمانے میں 45,000 روپے کا حج کمیٹی سے حج ہوتا تھا، حج کے لیے گیا بڑی مشکل سے ایک آدمی۔ میرے والد صاحب اٹھائے بیگ اور چلے گئے۔ جب اسٹیشن پر روانہ ہو رہے تھے ٹرین پر، تو وہاں 10-12 رشتہ دار چھوڑنے کے لیے آئے تھے، تو ایک رشتہ دار باقاعدہ کہنے لگے، تو نے گاؤں سے رخصتی نہیں لیا، تیرا حج قبول نہیں ہونے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو حاجی حج کے لیے جا رہا ہے اس کی دعوت کرو، کیونکہ انسان جو کھاتا ہے اس کھانے کی وجہ سے قوت بنتی ہے بدن میں، اور بدن ڈیولپ ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تو حج کو نہیں جا سکتا تو حاجی کے بدن کو ڈیولپ کر، تاکہ تیرے رزق سے وہ وہاں زیادہ عبادت کرے تو تجھے ثواب ملے۔ ہمارے علاقے میں رواج ہی الٹا ہے، کہتے ہیں حاجی کو اچھا 20-25 کلو کا گوشت لایا، پلاؤ بنا کر کھلا دیا، نہیں چلے گا، جانور گرنا ضروری ہے۔ اور مجال ہے اس کے خلاف کوئی کچھ بول کر دیکھے، لوگ اس کا منہ توڑ دیتے ہیں۔ تو میں باہر یہاں بات کر رہا ہوں نا، اور یہ ریکارڈ وہاں پہنچے گی تو اب ہنگامہ ہوگا۔ شادی اتنی، اب تو شادی کی بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ ہمارے ایک میمن دوست ہیں حاجی ابو بکر صاحب، انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ مولانا آپ کہتے ہو شادی سستی کرو، ابھی بیٹے کا رشتہ جوڑے تک کم سے کم 4 شادیوں کا خرچ ویسے ہی ہو جاتا ہے، ایسی کیا ڈھونڈ رہے ہو یار حور پری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں کا تذکرہ آیا، آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ دینداری دیکھو، کیونکہ دنیا کی ہر عورت کے ساتھ وہی سامان اور وہی سیٹ لگا ہوا ہے جو خوبصورتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فَإِنَّ الَّذِي مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا،
کوئی عورت کا کچھ اسپیشل ہوتا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ نوجوانوں، جو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو 10 سال لڑکی ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں، اور کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن میں یہاں چونکہ اس ٹیبل پر آپریشن ہی کرنے بیٹھتا ہوں تو ساری گندگیاں سامنے آتی ہے نا۔ اب سنو یہ بات، پہلے لڑکے لڑکیاں خوبصورت ڈھونڈتے تھے، ابھی کیا چل رہا ہے معلوم؟ لڑکی بھی کہہ رہی ہے کہ لڑکا خوبصورت چاہیے، مجھے میری سہیلیوں کو بتانے کو چاہیے کہ میرا دولہا ایسا دکھتا ہے۔ یہ ہو گیا ہے، اس لیے نا لڑکے، ابھی وہ ہمارے حکیم صاحب ہیں حجامہ کرانے آتے، تو مجھ سے کہنے لگے ابھی مولانا یہ حالت ہے کہ دولہے شادی سے پہلے خوب کھاتے تھے، ہاں چونکہ جنگ لڑ رہا ہے نا، خوب کھاتے تھے، ہاں چھوارے بھی کھا رہا ہے، بادام بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا، ابھی دولہے شادی سے پہلے ڈائٹنگ کرتے ہیں، کیا کہ میں دلہن کو موٹا نہ دکھوں۔ یہ لیول اگر بن جائے گا نا تو دیکھو سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ 2 نواب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، شادی میت تو بہت دور کی بات ہے، پیشاب پخانہ کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اپنے آپ کی جان چھڑاؤ، بے تکلف زندگی گزارو۔ کیا زندگی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایران سے کچھ مسالے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کرا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سالن بن گیا ہے، تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ سالن تیار ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ میرے ساتھ چلیے، ہم دونوں گھر پر بیٹھ کے کھا لیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میرے ماں باپ قربان، آپ فرمانے لگے تھوڑا سالن میرے ساتھ دے دو، میں عائشہ کو بھی کھلا دوں گا۔ آج کوئی بول کر دیکھے نا، لوگ کہیں گے یار کیسا مولوی ہے جو سالن مانگتا ہے۔ یہ سب معاشرے کے بوجھ ہیں۔ اب اگلی بات سنو، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس مسالہ بھی اتنا ہی تھا اور میں نے بنایا بھی اتنا ہی کہ 2 لوگ کھا سکیں گے، آپ کہہ رہے ہیں میں عائشہ کے لیے سالن گھر پر لے جانا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ آقا کہہ رہے ہیں پھر میں نہیں آتا۔ جس کو اللہ نے عرش پر بلایا اس کی سادگی کا حال دیکھیے، اور ہم 20-25 لاکھ کے مالک نہ، لون لے کے قرضے لے کے پھنسے ہوئے جال میں۔ اس جکڑ بندی سے آزاد ہو جاؤ میرے عزیزو۔ یہ وہ پنجرے ہیں جو ہم نے اپنے ارد گرد لگائے ہوئے ہیں۔ لوگ رشتہ داروں میں مصافحہ نہیں کرتے، کیوں مصافحہ نہیں کرتے؟ اس کا میرے پردادا سے جھگڑا تھا، ارے تیرا پردادا ایسی کی تیسی، کبھی کا قبر میں سڑ گل گیا ہے۔ 2 نواب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، 2 نواب۔ اب نوابوں کی نوابی تو بڑی مشہور ہے، اس میں کوئی نواب ہو تو معاف کرنا۔ تو سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے دونوں کو پاخانہ آ گیا۔ اتفاق کی باتیں کرتے کرتے دونوں ایک ساتھ ٹوائلٹ کی طرف چلے گئے۔ تو ایک نواب کہہ رہا ہے حاجی صاحب آپ جائیے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں آپ جائیے۔ اب دونوں ایک دوسرے کی خوشامد کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی خوشامد۔ ایک نواب صاحب نے خوشامد کے دوران کہہ دیا آپ چلے جائیے میں فارغ ہو چکا ہوں، میں۔ دوسرے نے کہا رہنے دیجئے میں بھی فارغ ہو گیا ہوں۔ زندگی کو بے تکلف بنائیے۔ یہ بچے جینس کی پینٹ پہنتے ہیں نا، مجھے ان کو دیکھ کر اجلت ہوتی ہے کہ یہ پیشاب کیسا کرتے ہیں، پخانہ کیسا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو نا کتنا اچھا لباس ہے، یہ بھی تو جینس کی پینٹ ڈھیلی ہے، کوئی ہے اس میں؟ عجیب و غریب، عجیب۔ اور وہ خواتین لپسٹک شادی میں، کیونکہ ہونٹ پر کھانا رکھ نہیں سکتے نا، بوٹی رکھ نہیں سکتے نا، رکھتے سی برابر میک اپ کی ستیہ ناسی۔ ارے بھائی جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسے رہو نا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم کو جتنا سجانا تھا سجا دیا، اب کیا ہوگی، بات ختم ہوگی۔ دنیا میں 4تھے نمبر کا کاروبار ہے میک اپ کے سامان کا، میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کتنا بڑا کاروبار ہے۔ اور ایک لطیفہ کسی نے بھیجا تھا مجھے کہ اس زمانے میں 90% عورتیں بدصورت پیدا ہوتی ہیں، لیکن 10% بدصورت نظر آتی ہے، 90% خوبصورت نظر آتی ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں میک اپ کے سامان کا اتنا اٹھاؤ کیوں ہے۔ بے تکلف زندگی گزارو، بدتمیز بھی مت بن جاؤ، لیکن تکلف کے نام پر اس قدر حیا بھی مت کرو کہ زندگی جکڑ جائے، زندگی جکڑ جائے۔ آزاد رہو، بالکل خوشحال رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا السمحۃ البیض الحنیفیۃ السمحۃ، سب سے اچھا دین وہ ہے جو بے تکلف ہو، بے تکلف، کوئی تکلف نہیں۔ میں دعوتوں میں جاتا ہوں، بھوک ہوتی ہے نا، جم کر بیٹنگ کرتا ہوں،
ایک روٹی اور ایک بوٹی نہیں چھوڑتا ہوں. بالکل, جب دعوت دیا ہے تو حق ادا ہونا چاہیے نا. یہ اس سال رمضان میں لاک ڈاؤن تھا, ہم لوگ افطاری اوپر کرتے تھے. اچھا, میں کھاتے وقت بزرگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا, صاف بات. کھاتے وقت میں کیونکہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اتنی تجوید کے ساتھ اگر بسم اللہ پڑھوں گا تو بوٹی کب چباؤں گا بے؟ تو وہ ہمارے بزرگ حاجی عبد الجبار صاحب, وہ مجھے کھینچ کرنا, وہ ہمارے بزرگ ہیں, امین بھائی آپ جانتے ہی ہیں, بزرگ پورے علاقے, ان کے ساتھ بیٹھاتے. میں نہیں بیٹھتا, میرے کو 20 رکعت پڑھانا ہے بھائی, مجھے افطار میں پورا کھانا پیٹ ٹھوسنا ہے. اگر نہیں کھاؤں گا تو 20 رکعت کون پڑھائے گا؟ پھر میں تو پھر 2 رکعت 4 رکعت میں ہی گل جاؤں گا. تو وہ حاجی عبد الجبار صاحب مجھے کھینچ کے نا امین بھائی کے ساتھ بیٹھاتے. اب 1-2 بار بیٹھ گیا, لیکن 1-2 بار بیٹھنے کا اثر یہ ہوا کہ تراویح میں بیٹری ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. مغرب کے بعد کھانا کھاؤ تو ہچکی آتی ہے تراویح میں, تسلسل کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے, آپ لوگ برداشت نہیں کرتے. یہ مولانا وقف بہت کرتے ہیں, ٹھہرتے بہت ہیں, اسٹاپ بہت لیتے ہیں. تو تراویح میں اسپیڈ بھی رکھنی ہوتی ہے نا, اسپیڈ سے پڑھنا ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیڈ سے پڑھو اور پیٹ بھرا ہوا ہے تو ہچکی آتی ہے, پڑھنا جمتا نہیں ہے. تو افطار میں کھانا ضروری ہے. اب وہ عبد الجبار صاحب بس بار بار مجھے امین بھائی کے ساتھ, میں بولا یار اب کیا بولنا, اللہ جزائے خیر دے, اللہ عمر دراز فرمائے. ایک بار حاجی امین صاحب نے برجستہ فرمایا, یار تو بے وقوف ہے. عبد الجبار صاحب سے فرمایا, تو بے وقوف ہے, ان کو میرے ساتھ کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے, ان کو الگ بیٹھنے دو. یہ ہوتا ہے دینی مزاج, یہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کا کیا مزاج ہے معلوم ہے, وہ کسی بزرگ کو پچھلی صف میں دیکھتے ہیں نا نماز کے دوران تو آگے بڑھاتے ہیں. ایسا کرنا جائز نہیں ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. الایثار فی القرب لا یجوز. عبادت کے دوران ایک دوسرے کو آگے بڑھانا جائز نہیں ہے. آپ اگر اگلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے کوئی حضرت جی لیول کا آدمی کھڑا ہے, آپ آگے کھڑے رہیے. یہی تو دین اسلام کا امتیاز ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہاں کوئی حضرت جی اور کوئی پیر جی نہیں ہے, تو پہلی صف میں کھڑا ہے, بس کھڑے رہنا. میرے ساتھ کئی بار ہوتا ہے, میں پچھلی صف میں آتا ہوں, لوگ کہتے ہیں آئیے آگے بڑھیں. لیکن یہ کیا حرکت ہے؟ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. بہت لمبی بات ہوگی. صلی اللہ وسلم علی نبینا.